بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی تھوڑی سی دیر اولیاء اللہ کی ہم نشینی 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ حقائق نمبر 14۔ دنیا فانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پیارے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ جنگوں میں شرکت کرتے ہوئے ہی گزارا اور آخرکار شہادت کا ایسا جام نوش کیا جس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جوانی کے زمانہ میں جو جنگیں لڑیں ان میں جنگی طریقہ کار کے مطابق ہمیشہ زرہ پہن کر اپنی مردانگی کے جوہر دکھلائے۔ جب پختہ توانائی کے ایام تھے تو زرہ پہن کر جنگیں لڑیں، جب ایام پیری شروع ہوئے تو زرہ پہننا بالکل ترک کر دیا۔ پھر جنگوں میں بغیر زرہ کے ہاتھ میں تلوار لیے شیروں کی طرح سینہ تانے شامل ہوتے تھے۔ دوست احباب نے جب آپ رضی اللہ عنہ کا یہ عمل دیکھا تو حیران ہو کر عرض کرنے لگے، اے ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے صف شکن مجاہد، اے جوان مردوں کے سردار رضی اللہ عنہ، ہم نے تو یہ حکم سنا ہے کہ جان بوجھ کر تم ہلاکت میں نہ پڑو۔ آپ رضی اللہ عنہ لڑتے وقت احتیاط سے کام کیوں نہیں لیتے؟ جب آپ رضی اللہ عنہ جوان اور مضبوط طاقتور تھے، اس زمانے میں آپ رضی اللہ عنہ کبھی زرہ کے بغیر لڑائی میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب جب کہ آپ رضی اللہ عنہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی جان کی حفاظت اور احتیاط کے تقاضوں سے کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ بھلا تلوار کس کا لحاظ کرتی ہے؟ تیر کس کی روایت کرتا ہے؟ ہم کو تو یہ پسند نہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ جیسا دلیر اور بہادر محض اپنی بے احتیاطی کی بدولت دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ غرض حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے غم گسار دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں جوان تھا تو میں سمجھتا تھا کہ موت انسان کو اس دنیا کے عیش و آرام سے محروم کر دیتی ہے، اس لیے کون خواہ موت کی جانب رغبت کرے اور جانتے بوجھتے ہوئے اژدہے کے منہ میں جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے زرہ پہنتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض مبارک سے حقیقت سامنے آئی تو میرے خیالات بدل گئے کہ اس دنیا کے رنگ و بو تو عارضی ہیں جبکہ آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اب مجھ کو اس دنیا فانی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا اور موت مجھ کو جنت کی کنجی معلوم ہوتی ہے۔ زرہ تو وہ پہنے جس کے لیے موت کوئی دہشت ناک چیز ہو۔ جس کو تم موت کہہ رہے ہو میرے لیے وہ ابدی زندگی ہے۔ بقول شاعر، مرگ ہر یک اے پسر ہم رنگ اوست، آئینہ صافی یقین ہم رنگ دوست، یعنی اے فرزند، ہر انسان کی موت اس کے کردار کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو ایک صاف و شفاف آئینہ ہے جس میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ Please just a minute. Please subscribe my YouTube channel Islam TV by Wahi Ji and comment, like and share our videos in your friends. Thanks for this kind favor. درس حیات۔ موت ایک تلخ حقیقت ہے، اسے شیریں حقیقت بنانے میں مصروف عمل رہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں زندگی اور موت کی حقیقتوں سے آگاہ فرمائے اور انہیں شیریں حقیقت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔